بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 256، سورۃ حج، آیت نمبر 4۔ سورت کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے اور اس بات توحید بھی ہے۔ تو یا ایھا الناس سے ابھی دلیل عقلی کا ذکر ہے، اور اس دلیل عقلی کے اندر اس بات توحید اور اس بات قیامت دونوں کے لیے دلیل ہے۔ یعنی جو لوگ قیامت سے انکار کرتے ہیں تو ان کو سمجھانے کے لیے بھی دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، اور جو توحید سے انکار کرتے ہیں تو ان کو بھی دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں ہو من البعث، دوبارہ اٹھانے سے، تو فإنا خلقناکم، بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو، من تراب، مٹی سے، حقیر مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر ایک نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ، پھر ایک بوٹی سے گوشت کی، مخلقۃ، جو پوری شکل والی ہو، وغیر مخلقۃ، جو پوری شکل والی نہ ہو، لنبین لکم، تاکہ ہم کھول کر بیان کریں تمہارے سامنے اپنی پوری قدرت کو، اور ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى، اور پھر ہم جس کو چاہتے ہیں ایک خاص مقرر مدت تک ماں کے رحم کے اندر ان کو ٹھہرا دیتے ہیں، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نکالتے ہیں تم کو، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ثم، پھر کچھ عرصہ باقی ہوتا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم پہنچاؤ اپنی جوانی کو، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو قبض کر لیے جاتے ہیں، اور یعنی فوت کر لیے جاتے ہیں، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جن کو واپس کیا جاتا ہے اِلیٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، گھٹیا عمر یعنی نکمی عمر کی طرف، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ انجام یہ بنے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ اور دیکھیں گے آپ زمین کو خشک، جب ہم اس کے اوپر برساتے ہیں پانی تو وہ تازہ ہو جاتی ہے اور ابھر جاتی ہے اور پھول جاتی ہے اور اگاتی ہے ہر قسم کے خوش نما نباتات۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ بِأَنَّ اللہ، بیان کیا گیا تاکہ تم یقین کرو کہ اللہ ہی سچی ذات ہے، اور وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور اللہ ہی تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اور بے شک قیامت آنے والی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور بے شک اللہ ہی زندہ کرے گا ان کو جو قبروں کے اندر ہے۔ ان آیت کے اندر دلیل پیش کی گئی ہے مشرکین یا منکرین قیامت، جو قیامت کے انکار کرتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ اور بسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی تو دوبارہ ہمیں کیسا زندہ کیا جائے گا۔ ان کو سمجھانے کے لیے یہاں 3 طرح دلائل پیش کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم اپنی تخلیق کے اندر غور کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیسا پیدا کیا، تم شروع سے کیا تھا، قطرہ تھا یا مٹی تھا یا نطفہ تھا، پھر خون جمع ہوا تھا، پھر گوشت کا ٹکڑا۔ تو اس حالت کو دیکھو کہ تم کچھ بھی نہ تھے بلکہ ایک سیال اور پانی تھے، اور پانی کے اوپر تمہاری کیسی شکل اور صورت بنا کر تمہیں ایک انسان بنا دیا گیا۔ دوسرے نمبر پر اپنی زندگی کے بعد کے حالات کو دیکھو کہ جب بچہ ہوتا ہے، بچے کے بعد پھر تمہاری تربیت ہوتی ہے، تمہارے آنکھ کان جسم میں لگ جاتے ہیں، تمہاری طاقتیں بڑھتی ہے، تمہارا علم بڑھتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے آخر میں جا کر پھر فنا ہو جاتے ہو۔ یہ تبدیلیاں تمہارے اندر لانے والا کون ہے؟ تیسری بات ذکر کی کہ زمین کے اندر دیکھو، زمین خشک ہوتی ہے اور سبزہ نہیں اگتا اور بالکل خشک سالی ہو جاتی ہے، پھر ہم بارش برساتے ہیں، وہ زمین حرکت کرتی ہے، پھر وہ تازہ ہو جاتی ہے، اور اس کو دوبارہ کیسا تازہ اور زندہ کیا جاتا ہے۔ یہ تمام تر 3 قسم کے جو دلائل ذکر کیے ہیں، ان کے اندر غور کرو تو تمہیں دوبارہ قیامت کے مسئلہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ پہلے ایسا کر سکتا ہے اور ایسے مشکل کام کر سکتا ہے، تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے، اور وہی ذات ہے جو یہ کام کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے جو ان کے ساتھ اس مسئلے میں شریک ہو ان کاموں کے اندر، لہذا مسئلہ توحید بھی ثابت ہوا اور اس بات قیامت بھی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب، اگر ہو تم شک کے اندر، من البعث، دوبارہ اٹھا جانے سے، تو یہ ان کنتم فی ریب من البعث یہ شرط ہے، اور جزا اس کی محذوف ہے، فانظروا الی الدلائل، یعنی غور کرو دلائل میں، اور وہ دلائل یہ ہے کہ فإنا خلقناکم، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا، من تراب، تراب میں تنوین تحقیر کے لیے، من حقیر مٹی سے تم کو پیدا کیا،
اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ تمہاری ابتدا جو ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے، اور وہ من طین کہا ہے کہ انسان کو ایک کیچڑ سے پیدا کیا جو کہ حقیر چیز ہے۔ ثم من نطفۃ، پھر انسان کو پیدا کیا ہے نطفے سے۔ اصل میں انسان کی جو نطفہ جو پانی ہے وہ خون سے بنتا ہے، اور خون جو ہے وہ غذا سے بنتا ہے، اور غذا جو ہے وہ مٹی سے بنتی ہے۔ تو اپنے اس تناسب کو اور اس حالات کو دیکھو کہ تم کہاں سے کس طرح بنے ہیں۔ ثم من علقۃ، پھر وہ نطفہ جو ہے نا، میں علقہ کہتے ہیں جمے ہوئے خون کو، وہ خون بن جاتا ہے، اور وہ خون جس کے ساتھ تری ہوتی ہے، علقہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خون جو ہے نا تری کے ساتھ معلق ہو جاتا ہے، لٹکایا جاتا ہے، اس لیے اس کو علقہ کہتے ہیں۔ ثم من مضغۃ، مضغہ کہتے ہیں گوشت کی بوٹی کو، پھر وہ گوشت بن جاتا ہے، گوشت کی بوٹی ہو جاتی ہے۔ مخلقۃ، جو شکل دار ہوتی ہے، معنی صورت والی۔ مخلقہ بمعنی مصورتن کے ہے، یعنی وہ ایسا گوشت کی جس کی شکل بنائی جائے، جس میں آنکھیں میں لگ جاتی ہے، ناک، زبان، کان اور ہاتھ اور انگلیاں اور جسم پورا، اس کا پیٹ وغیرہ۔ وغیر مخلقۃ، اور کچھ ایسی بوٹیاں ہیں جس کو شکل اور صورت نہیں بنائی گئی، معنی یہ کہ انسان پوری شکل نہیں ہوتی بلکہ ایک گوشت کا وہ جونگ کے دانے کی طرح ہوتا ہے، اور وہ انسان نیچے گر جاتا ہے، اسقاط حمل جس کو کہتے ہیں۔ تو 1 مہینہ یا 2 مہینے یا 3 مہینے کے اندر جو ہوتا ہے تو پورا انسان شکل والا نہیں ہوتا، اس کے اعضاء نہیں بنے ہوتے، تو وہ مراد ہے، جیسے کہ عام طور پر ایسا ہوتا رہتا ہے، یہ دونوں صورتیں پیش آتی ہے۔ لنبین لکم، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ تمہارا نظام تمہیں سامنے اس لیے بیان کیا ہے تاکہ ہم بیان کریں تمہارے سامنے، مفعول بھی محذوف ہے، کمال قدرتنا، اپنی پوری قدرت کو۔ لنبین لکم، یہ ہم قادر ہیں تمہیں ان حالات سے گزارنے کے اوپر، تو دوبارہ بعث اور بعد الموت پر بھی قادر ہیں، اور یہ کام ہم ہی کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، جب یہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے اور شکل دار، تو اس کے اندر پھر بعض کو اللہ تبارک و تعالی ماں کے رحم کے اندر ٹھہرا دیتے ہیں مزید مدت کے لیے۔ جب انسان بنتا ہے 3-4 مہینہ کا، تو 40 دن 40 راتیں وہ جب ٹھہرتا ہے تو وہ انسان پورا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور وہ جا کر 4 باتیں اس کے سامنے لکھی جاتی ہے۔ ایک اس کی عمر لکھی جاتی ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کی یہ لکھا جاتا ہے کہ اس کی رزق لکھی جاتی ہے، اور اس کو شقی یا نیک یا بدبخت لکھا جاتا ہے، اور کب تک یہ زندہ رہے گا، یہ باتیں وہاں لکھ دی جاتی ہے اور فرشتہ بھیجا جاتا ہے۔ وَنُقِرُّ، اور ہم ٹھہراتے ہیں، فی الارحام معنی بچہ دانیوں کے اندر، رحم کے اندر، ما ان کو نشاء، جن کے بارے میں ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک۔ وہ 9 مہینہ کا ہے یا 6 مہینے یا 7 مہینے یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو جتنے عرصے تک اس کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ اور ثم نخرجکم، پھر اس کے بعد ہم تم کو نکالتے ہیں، طفلاً، اس حال میں کہ تم چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہو، اور یہ حالت تم پر آ جاتی ہے۔ یہاں پر ثم آیا ہے اس کے بعد، اور اس ثم سے لتبلغوا اشدکم سے پہلے عبارت میں حذف ہے کہ جب تم چھوٹے بچے ہو جاتے ہو، تم کمزور ہوتے ہو، چل پھر نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اور خود کھانا نہیں کھا سکتے، مانا ثم یبقیکم ہے، پھر اللہ تعالیٰ تم کو باقی رکھتا ہے اسی طرح، تم بڑھتے 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 تمہارے صحیح مضبوط کان سننا اور دیکھنا اور چلنا اور طاقت اور پکڑنا، اور لتبلغوا اشدکم، یہاں تک کہ تم پہنچ جاتے ہو اپنی جوانی کو، پھر تم بڑے خطیب اور بولنے والے اور تیز تراز ہو جاتے ہو۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، پھر تم میں سے وہ بھی ہیں کہ مَنْ يُتَوَفَّى، جن کو فوت کر دیا جاتا ہے، مانا قبض کر لیا جاتا ہے، یعنی جوانی کی حالت میں اور جوانی سے پہلے بچپن کی حالت میں۔ وَمِنْكُمْ، اور بعض تم میں سے وہ ہے، مَنْ يُرَدُّ، جن کو واپس کیا جاتا ہے، اِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، یعنی نکمی عمر، گھٹیا عمر کی طرف، کیونکہ انسان کی جو قوتیں ہیں آخری عمر میں وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی عقل اور فکر جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، پھر کچھ بات یہ سمجھتا نہیں ہے، اس کے علم سے بھول جاتا ہے، اور اس کی یاداشتیں کمزور ہو جاتی ہے، اس کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، اس کے دان ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس کی زبان تھڑتھڑانے لگتی ہے، بول صحیح نہیں سکتا، 4 قدم اٹھتے نہیں ہیں، 4 قدم سہارے کے اوپر یعنی عصا کے سہارے پر چلتا ہے، اور بالکل اس کی اس طرح حالت ہو جاتی ہے۔ الی ارذل العمر، اللہ تعالیٰ اس ارذل العمر سے پناہ دے۔ لکی لا، یہ لام عاقبت ہے، انجام اور نتیجہ پھر یہ ہوتا کہ یہ نہیں جانتا، من بعد علم، جاننے کے بعد، پہلے تو بہت بڑا جانتا تھا، سمجھدار تھا، خطیب تھا، اور باتیں کرتا تھا، جرگے کرتا تھا، ابھی کسی چیز کو نہیں سمجھتا، بات نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے،
بلکہ اس طرح کی حالت آ جاتی ہے۔ یہ احوال اور یہ تبدیلیاں کون کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جو ذات ان چیزوں پر، ان حالات پر قادر ہے تو وہ دوبارہ تمہیں زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ، تیسری بات، اور تو دیکھے گا زمین کو، حامدۃ مانا خشک، وہ زمین خشک ہوتی ہے۔ وَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم اس پر برساتے ہیں، الماء مانا پانی کو، تو اہتزت کا مانا وہ ہلتی ہے، اہتزاز کا معنی حرکت کرنا، اور زمین ہل کر اس میں وہ تازہ ہو جاتی ہے۔ اہتزت معنی تازہ ہو جاتی ہے، ہل جاتی ہے۔ وربت، اور ابر آ جاتی ہے، پھول جاتی ہے، اور زمین نرم ہو جاتی ہے۔ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ، اور وہ زمین اگاتی ہے، من کل زوجن، ہر قسم کے، بہیجن معنی خوش نما اور تازہ اور رونق دار نباتات اور سبزیاں، اس میں پھول اگتے ہیں، اور پھر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، اور ہر طرف سے فصلیں اور ہر چیزیں تر و تازہ نظر آتی ہے۔ یہ جو زمین خشک سے دوبارہ تازہ ہو جاتی ہے، اور یہ سال میں تم ہر مرتبہ دیکھتے ہو، ان دلائل کے اندر تم غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ باس بادل موت پر قادر ہے۔ ذالک معنی لتستیقنوا کے ساتھ متعلق ہے، تاکہ تم یقین کرو، ذالک معنی ان باتوں کو اوپر کہ یہ کام اللہ کرنے والا ہے، اور بأن اللہ، یقین تمہارا پیدا ہو جائے کہ بأن اللہ هو الحق، کہ اللہ ہی سچی ذات ہے، وہی معبود برحق ہے، اور وہی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کی باتیں سچی ہے جو اب کہہ رہا ہے، اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہ کارنامے بھی سچے ہیں، تو اللہ کی باتیں بھی سچی ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور بے شک اللہ ہی مردوں کو زندہ کرے گا، تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور ان دلائل سے یہ حاصل نکلا کہ قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ یبعث، اللہ اٹھائے گا، من ان کو، فی القبور، جو قبروں کے اندر ہے۔ تو ان دلائل سے ایک بات تو یہ ثابت ہوگی کہ بأن اللہ هو الحق، کہ معبود برحق اللہ ہے، اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ انہ یحیی الموتیٰ، مردوں کو اللہ زندہ کرے گا۔ تیسری بات یہ ثابت ہوگی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چوتھی بات یہ ثابت ہو گئی کہ ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی بات شک نہیں ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ ان اللہ یبعث من فی القبور، اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو زندہ کرے گا۔